رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، اسلام ایسا دین اور ایسا مذہب ہے جو سراپا خیر، امن اور سلامتی والا مذہب ہے، اور اس کے سب سے بہتر سراپا خیر، سلامتی والا مذہب ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر چھوٹا بڑا، مرد عورت، آقا مالک، غلام نوکر، حاکم و محکوم، بادشاہ رعایا، ہر کسی کا حق بیان کیا گیا. چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور نرمی کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹوں کا حق بھی بیان کیا گیا، بڑوں کا حق بھی بیان کیا گیا، ماں باپ کا حق بیان کیا گیا. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. علماء نے اس آیت کریمہ سے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو. اف، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس طرح کا آدمی جملہ کہہ دیتا ہے کبھی کبھی. والدین سے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، اپنی خلاف عادت کوئی چیز پیش آ گئی، تو فرمایا یہ جملہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو جھڑکنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اف کہنے کا اور جھڑکنے کا. اور ان دونوں کا جو صدور ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں جو بولی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اس کا مخرج زبان ہے. اف کہنا، جھڑکنا، یہ زبان سے ہوتا ہے. اور اگر آج آپ معاشرے میں دیکھیں گے اکثر برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں. کسی کو گالی دیا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بھلا کہا. اکثر برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، زبان کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو سدھارنے کے لیے آگے کہا گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بھلی بات کہو. کہ اگر تکلیف دینا زبان سے ہوتا ہے تو اس کا سدھار بھی زبان سے ہی ہوگا. بھلی بات کہو. اور آگے کیا کہا گیا؟ اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ مولا میرے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن سے انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، میری تربیت کی. تو دو زبان کی برائیوں کو بتایا گیا اور زبان سے دو خیر کے کام کرنے کو کہا گیا. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
صحیح معنوں میں مسلمان کون ہے؟ وہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، یعنی نہ تو بد کلامی کرے اور نہ ہاتھ درازی یا کوئی اور ایذا و تکلیف کا راستہ اپنائے، تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ کہا گیا۔ ایک جگہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو، اچھی بات کہو جو ان کے حق میں بہتر ہو، خیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 5 حقوق ہیں۔ ویسے تو بہت سارے حقوق بیان کیے گئے، لیکن 5 کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا، اور یہ 5 وہ حقوق ہیں کہ اگر ہر کوئی ان کے ادا کرنے کا اہتمام کرنے لگے تو یقین مانیے معاشرے سے اور سماج سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ فرمایا جب وہ سلام کرے، اس سے ملاقات ہو، سلام کرے اور جواب دے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ قربان جائیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے سلام کے بھی آداب بیان فرمائے۔ آج ہم لوگوں کے اندر ایگو، سیلف رسپیکٹ کے نام پر، بڑائی کے نام پر ہمارے اندر ایک چیز ہے، میں کیوں سلام کروں، میں تو بڑا آدمی ہوں۔ وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، یا کسی اور چیز کے بھی اعتبار سے۔ آپ نے حقوق بیان فرمائے، آداب بیان فرمائے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے عمر کے اعتبار سے، یا تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے، لیکن یہ مقام و مرتبہ دین کے اعتبار سے ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، اکابرین ہیں، دین کے اعتبار سے چھوٹا ان بڑوں کو سلام کرے، ایسے ہی عمر میں چھوٹا اپنے بڑوں کو سلام کرے۔ فرمایا پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، ایسے ہی بڑی سواری سے چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ تو جب یہ حقوق بیان کر دیے، اب کسی کے لیے یہ کہنے کی مجال ہی نہیں میں کیوں سلام کروں، طریقہ بتا دیا، بھائی سلام آپ کی ذمہ داری، آپ کو کرنا ہے۔ تو اب چلنے والے کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ دین کو مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتا ہے، میں سواری سے جا رہا ہوں تو سائیکل والے کو سلام کروں۔ سائیکل والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ تو طریقہ بتا دیا، بیچ میں کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں جس سے میں آ جائے، تکبر آ جائے یا کوئی اور، سب مٹا دیا۔ اور دیکھیں سلام کرنے کے اوپر کیا فضیلت ارشاد فرمائی، افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، خوب سلام کیا کرو، تم اللہ کی سلامتی میں اور اس کے امن میں آ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کرتے رہا کرو۔ ایک جگہ مصافحے کی، سلام اور مصافحے کی فضیلت کو یہ بیان فرمایا، ما من مؤمن یلتقیان، کہ دو مومن جب ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اسی لیے اسلام میں حقوق کو بتایا گیا اور حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی گئی، اور ان کے ادا کرنے پر ثواب اور ان کو عبادت بتایا گیا۔ جو تم حق کو ادا کر رہے ہو وہ تمہاری ڈیوٹی تو ہے، ذمہ داری بھی ہے، لیکن اگر ادا کرتے ہو تو ثواب بھی ملے گا۔ تو پہلا حق سلام کرو۔ اچھا، اور سلام کا یہ تجربہ ہے، کسی آدمی کو غصہ آ رہا ہے، کوئی تم سے ناراض ہے، جا کے سلام کر لو، انشاءاللہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، غصہ فوراً ختم ہو جائے گا اس کا۔ آپ آگے سے بڑھ کے سلام کر لو،
پہلی بار میں نہیں مانا، پھر ملے پھر سلام کر لو. آپ اپنی طرف سے سلام کا اہتمام کرتے رہو. ایک وقت یہ آئے گا بنا کچھ بولے بنا کچھ کہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمہ خیر کی برکت سے اس کے دل سے وہ قدورت نکال دیں گے. سلام کے بے شمار ثمرات اور فائدے ہیں، کیونکہ سلام کا مطلب ہی وہ ہے السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکات، اس کی برکتیں بھی ہوں. اور کیا چاہیے؟ سلامتی مل گئی، رحمت مل گئی، برکت مل گئی. اور جب جواب دے دیں گے تو واپس ہم کو بھی وہی تمام چیزیں مل جائیں گے اللہ کی طرف سے. تو فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر، مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا ہے جب ملے تو سلام کرے. دوسرا فرمایا کہ جب وہ کسی معاملے میں خیر خواہی تم سے طلب کرے تو اسے خیر کا مشورہ دو. اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے بھی میں کسی مصیبت میں ہوں، کسی مسئلے میں ہوں، کوئی پریشانی ہے، میں کوئی کاروبار بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں جب تم سے مشورے کے لیے آئے، کیونکہ آدمی اسی کے پاس جاتا ہے جس سے خیر کی امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ بھئی یہ معاملہ سلجھانے میں یہ آدمی میری مدد کرے گا. تو فرمایا کہ جب خیر کے معاملے میں وہ تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرو، اسے خیر ہی مشورہ دو، اچھا مشورہ دو جو اس کے حق میں مفید ہو. وہاں اپنا غصہ نکالنا، بھڑاس نکالنا، اپنی دشمنی نکالنا، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. تو فرمایا یہ اس کا حق ہے، مسلمان کا حق ہے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. نہیں آتا ہے تو معذرت کر دو، بھائی میں مدد نہیں کر سکتا یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن بنا سوچے سمجھے یا غلط مشورہ دینا یہ مومن کی ایمان کی شان کے خلاف ہے. 2. تیسرا فرمایا اگر وہ دعوت کرے، وہ دعوت پہ بلائے تو جاؤ. کسی نے دعوت دی ہے تو جاؤ. لیکن دعوت کے تعلق سے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وہاں دعوت والی جگہ پر اگر غیر شرعی امور ہو رہے ہوں، ناجائز یا حرام چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو پھر وہاں جانا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی حدیث میں فرمایا گیا مومن جب بلائے دعوت کرے تو جاؤ. اب بیاہ شادی کا شادی کارڈ آیا ہے اور وہاں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، وہاں بے پردگی بے حیائی ہو رہی ہے. نہیں بھائی حدیث میں تو کہا گیا کہ جب بلائے دعوت کرے تو جانا چاہیے، تو میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. نہیں، ایسی مجلسوں کی دعوت قبول نہ کرے یا نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر غیر شرعی اور حرام چیزیں ہو رہی ہیں. باقی گھر میں بلائے کسی اور دوسری جگہ تو پھر یہ ہے کہ بغیر عذر کے منع نہیں کرنا چاہیے، دعوت قبول کرنی چاہیے. اور چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو. یہ حق ہے. دیکھیں آج سائنسداں اس چیز کی تحقیق کرنے میں لگے ہیں کہ آخر چھینک آنے میں مسلمانوں کو الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی یہ ایک شکرانہ کلمات ہے، شکریہ کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں. اور اب ریسرچ اس بات پہ پہنچی ہے کہ جب گیس ہمارے دماغ میں جمع ہو جاتی ہے اور جس سے برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھینک بنا کر کے ہمارے ناک کے راستے سے نکالتے ہیں. اگر وہ نہ نکلے تو ذہن کمزور ہو سکتا ہے، آدمی پاگل ہو سکتا ہے، دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جسے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے. اگر نہ نکلے تو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہو جاتی ہے، دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چھینک کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ 100 گنا تیز ہوتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ وہ نکلتی ہے کہ اگر آپ اس کو ناپنا چاہیں گے تو کئی سو گنا اس کی اسپیڈ کے ساتھ نکلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گیس کو جو ہمارے دماغ کے ڈیمیج ہونے کا ذریعہ بن سکتی تھی اس کو چھینک کے ذریعے سے نکال دیا. تو آدمی اس کے اوپر شکر ادا کر رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا. تو جب اس نے یہ کہا تو اس کے جواب میں پھر یہ کہا جائے گا یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے. یہاں تک تو ہم کو پتہ ہے.
لیکن اب اس کے جواب میں جس نے چھینکا ہے اور جس نے الحمدللہ کہا ہے اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف کی، سامنے والے نے مجھے دعا دی، تو مجھے بھی تو اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ عموماً لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے چونکہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جس نے یرحمک اللہ کہا ہے، جس نے ہم کو دعا دی ہے، تو اس کو جواب میں یہ کہا جائے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیک کاموں کی ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے، تمہارے کاموں میں تمہاری کفالت فرمائے۔ دیکھیے دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے، دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے۔ تو مومن تو ہمیشہ دعاؤں کے سائے میں رہتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز فرمایا کہ جب مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، جنازے میں شریک رہتا ہے، تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا جو دفن تک شریک رہتا ہے، دفن میں بھی شریک رہتا ہے، قبر میں مٹی دینے تک، اتارنے تک، تو فرمایا اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا مختصر سا عمل ہے۔ نماز جنازہ میں 2 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، 5 منٹ پکڑ لیجئے، اور اس کے اوپر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا کہ جو مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھے تو احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر پھر دفن میں بھی شریک رہتا ہے تو فرمایا 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات کا مطلب ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ مسلمان پر 5 عمومی حقوق بیان کیے گئے۔ ماں باپ کا حق بیان کیا گیا، چھوٹے اور بڑے کا حق بیان کیا گیا، بادشاہ اور رعایا کا حق بیان کیا گیا کہ رعایا کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہاں مراد اسلامی مملکت ہے، مسلمان بادشاہ ہے، تو رعایا کو اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور حاکم کو رعایا کے حق میں نرم دل اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ سب لوگوں کے یہ حقوق بیان کر دیے گئے۔ اب اگر ہر کوئی اپنے ان حقوق کو جان کر کے حق ادا کرنے والا بن جائے تو معاشرے سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے شروع میں عرض کیا گیا کہ اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو سراپا سلامتی، خیر و برکت اور رحمت والا دین ہے۔ بتائیے کون سا موقع ایسا چھوٹا ہے کہ جس پہ خیر و برکت کے فیصلے نہیں کیے جا رہے؟ چھینک رہا ہے آدمی تو بھی خیر و برکت کے فیصلے ہو رہے ہیں، سلام کر رہا ہے تو بھی خیر و برکت کے فیصلے ہو رہے ہیں، جنازے میں شریک ہو رہا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر بھی خیر و برکت کے رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسلام کو پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ آج ہمارا کریکٹر، ہمارا بیہیویئر، ہمارے معاملات سب ایک دم اسلام کی تعلیمات کے الٹے ہو گئے ہیں، اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں۔ آدمی جب کمپیئر کرتا ہے، اسلام تو یوں کہتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے صاف صفائی رکھو، یہ لوگ تو گندے رہتے ہیں۔ جب وہ دیکھے گا کہ جب مسلمانوں کا خود کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے تو میں کیا کروں گا وہاں جا کر کے؟ تو جو اسلام کو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو ہم کو دیکھتا ہے تو پھر وہ دور بھاگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، ہر ایک کے حق کو جان کر کے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرے والا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ تو سامنے والا
آپ کے حق ادا کرے نہ کرے وہ اس کا اپنا لک آؤٹ ہے، آپ کے ذمے جو حقوق ہیں آپ وہ ادا کرتے جائیے۔ مگر ہمارے معاشرے کا الٹا رواج ہے، ہم یہ چاہتے ہیں دوسرا ہمارے حق ادا کرتے رہے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، دوسرا ہمارے حق ادا کرتا رہے۔ تو اگر ہم، یہ صحیح بات ہے، ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ حقیقت میں دوسرے کا حق ہے، تو اگر ہم اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیں دوسروں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں آٹومیٹک، تو ہم کو ان کے حقوق جان کر کے ان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ حقوق کی ادائیگی اگر کرتے رہیں گے تو معاشرے سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ حدیث میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے تو جب تک کہ بدلہ نہ دلوا دیا جائے یا معافی نہ ہو جائے تب تک معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن عجیب لوگ ہیں، تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، الٹا معاملہ کرتے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، پڑوسی کو تکلیف دینے کے چکر میں ہیں اور تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد زیادہ اہم ہے، بندوں کے حقوق زیادہ اہم ہیں، ان کو زیادہ اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تو غفور الرحیم ہیں، اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، بندے ہیں، میری بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اس لیے کہا گیا حدیث میں کہ اگر جانوروں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو قیامت میں ان کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، جانوروں تک کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ کبھی اپنا بدلہ لے لے پھر ان سے کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، بدلہ دلوا دیا، کام ختم۔ اور ہمارا یہ ہوگا اگر معافی نہیں مانگی ہے، حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، جہنم میں، پھر جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوگی اتنا عرصہ جہنم میں کاٹ کر کے معافی مانگ کر کے پھر اس کے بعد جنت میں انٹری ہوگی، اگر دل میں ایمان ہوگا تو۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، دل میں اگر ایمان ہی نہیں رہا، بے ایمانی کی حالت میں ہم یہاں سے چلے گئے، پھر تو کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ بندوں کے حقوق کو جان کر کے، وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، کوئی بھی ہو، سب کے حقوق بتائے گئے، تو اگر ان کے حقوق کو جان کر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ یہ عبادت بھی شمار ہوگا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور معاشرے سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپس میں پیار و محبت بڑھے گا۔